بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ ناظرین، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں پروگرام حسین شناسی میں۔ یہ مہینہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے مبارک مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ سوگ و غم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں، اس دن میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ان کا غم مناتے ہیں۔ یہ مہینہ اپنے اندر کافی کچھ رکھے ہوئے ہے، کافی اہم پیغامات جو ہم سب کو لینا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے آج ہر چاہنے والا امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے، لیکن جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے ائمہ علیہم السلام نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، یعنی قیام امام حسین علیہ السلام کے لیے دوسرے جو ائمہ علیہم السلام ہیں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے کیا بیانات دیے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، ان کے قیام کے بارے میں، ان کے مقصد کو کس طرح سے زندہ رکھا، یہ ساری معلومات انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ تک پہنچائی جائے گی۔ آئیے ہم شو پر ملاقات کرتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں چینل ون کے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ، تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اب غم ان کے چہرے پر طاری ہو چکا ہے، لیکن یہ جو ایام ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی کا سفر بھی ہے، یعنی ہم سب کی زندگی کا سفر ہے۔ تو اس ماہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں یہ مہینے کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں جو ہم سب لے سکتے ہیں۔ صحیح، اچھا سوال ہے، کیونکہ ماہ محرم اور ماہ سفر یہ دونوں مہینہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی مزید معرفت حاصل کرنے اور خود خاص طور سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور شہادت کے اہداف اور مقاصد کو سمجھنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ جی، تو اس سے ہم تمام مسلمانوں کو، نہ صرف عزاداروں کو بلکہ تمام مسلمان کہہ لیجئے عالم انسانیت کے لیے، اس لیے کہ یہ وہ عزاداری امام حسین اور شہادت امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس کی افادیت نہ صرف مسلمانوں تک ہے بلکہ پوری عالم انسانیت تک بے ہے۔ شک بے شک۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے اور کربلا کے اہداف اور مقاصد سے نہ صرف مسلمانوں کو ایک دلچسپی ہے بلکہ نان مسلم کو بھی اس سے ایک دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے کہ امام حسین نے عالم انسانیت کے لیے قربانی دی ہے۔ بے شک۔ تو فرش عزا ہے، مجالس امام حسین ہے، جلوس عزا ہے، بالکل، شب داری ہے، دیگر جو بھی تمام ان دنوں میں برپا کیے جاتے ہیں، ان سے ہمیں ایک تو اس صحیح اسلام سمجھنے کا موقع ملتا ہے، بالکل بے شک، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود امام حسین علیہ السلام کو صحیح طور سے پہچاننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ جی مولانا صاحب، مقصد یہی ہے حسین شناسی پروگرام میں کہ تیسرے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام تک کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اور قیام کو زندہ رکھا گیا ہے اور کیا کیا ارشادات ہیں، تو وہ سارے پیغامات آپ کے ذریعے انشاءاللہ آج ناظرین تک پہنچیں گے۔ سب سے چھوٹا سوال اور بہت بیسک سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں یا خیمے میں بیمار ہیں، جی، ان کی بیماری سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کیا رابطہ ہے؟ یعنی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری جو واقع کربلا میں رہی، تو آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی چیز تھی یا یہ کہ واقع کربلا سے اس کو جوڑ کے دیکھا جائے، کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے، اور اس لیے بھی یہ سوال کا جواب ضروری ہے کہ ہم تمام مسلمانوں نے، خاص طور سے شیعوں نے، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی کو کربلا کے واقعے میں ایک بیمار کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ جی بالکل، ایکچولی بیان بھی یہی سنتے آئے جانتے ہیں، اس پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ مثلا امام، یہاں تک کہ امام بیمار کہا جانے لگا، جی، بیمار کربلا۔ چلیے بیمار کربلا کے کربلا میں امام علیہ السلام بیمار تھے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے،
لیکن جو لوگ امام سجاد علیہ السلام کو صرف اور صرف کربلا میں بیمار ہونے کے عنوان سے جانتے ہیں، دائم المریض جسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ بیمار رہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید امام زین العابدین علیہ السلام کو صحیح طور سے نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ اچھا، آپ کو صحیح طور سے نہیں جانا اور آپ کے کردار اور آپ کے ذات کے سلسلے میں صحیح معرفت نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ یعنی آپ کے مقام اور آپ کی منزلت کو ہم نہیں اور سمجھ مقام، سکے، یعنی آج تک نہیں سمجھ سکے۔ آج تک ضرور اگر کوئی یہ ہائے میرا بیمار امام، اکثر ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ تعارف کرتا ہے، یعنی یہ گویا اگر ظاہر کرتا ہے کہ امام ہمیشہ بیمار رہے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اور ان کو ہم بیمار کے نام سے ہی جانتے ہیں، تو یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہماری ہے، اشتباہ ہے، ہماری غلطی ہے یہ۔ اس سلسلے میں اگر میں عرض کرنا چاہوں تو یہ میں عرض کروں کہ آپ یقین جانیے امام سجاد علیہ السلام کا بیمار ہونا امام حسین علیہ السلام کے قیام اور شہادت کا اہم ترین حصہ ہے۔ اچھا، یعنی قیام امام حسین علیہ السلام کا ایک، جیسے یہ کر لیجئے، جس طریقے سے امام حسین نے اپنے قیام میں عورتوں کو لیا ہمراہ، بچوں کو لیا، بوڑھوں کو لیا، آپ نے اور دوسرے قیام امام حسین علیہ السلام کے لیے یعنی اپنی شہادت کے لیے اور دیگر جو اہتمام کیا ہے، انہی تمام اہتمام کے ساتھ ساتھ ایک امام سجاد علیہ السلام کا کربلا میں بیمار ہونا بھی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں گویا بیماری امام سجاد علیہ السلام جز ایک قیام امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ اس لیے اس لیے کہ دیکھیں اگر یعنی یہ تو ہر جگہ ہے کہ اگر کوئی کسی لشکر میں ہو اور صحیح و سالم ہو اور وہ میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے نہ آئے تو اس کو پر سوال کھڑا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں؟ خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں، جس کے لیے یہ ہے کہ اگر امام حسین صدائے استغاثہ بلند فرمائے، حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی ہو جو دفاع نہ کرے، کوئی ہو جو آپ کے طرف سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں نہ آئے دشمن سے لڑنے کے لیے، تو اس کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ جی بالکل۔ لیکن اسلام نے کچھ لوگوں کو اس طرح کی حالت سے الگ رکھا ہے، جیسے کوئی بچہ ہے نابالغ ہے، اس کے اوپر ابھی جہاد نہیں ہے، وہ اس کے ماں باپ یا اس کے سرپرست لے کے جاتے ہوئے ایک الگ چیز ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کے اوپر سے جہاد یا جنگ کرنا ساقط ہے۔ خدا بند عالم نے اپنی مشیت کی بنیاد پر، ارادے کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام کے قیام اور شہادت میں تھوڑی مدت کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار قرار دیا تاکہ بیماری کی بنا پر آپ میدان جنگ میں نہ جائیں۔ اس طرح سے امامت کے سلسلے کو آپ منقطع نہ ہونے دیں، ورنہ اگر امام سجاد علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے چلے جاتے تو آپ جو تھے وہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام ہونے والے تھے، پہلے نہیں تھے، اس کے پہلے تو نہیں امام تھے لیکن اعلان امام تھے، لیکن جو منصب آئے گا امام حسین کے شہادت کے بعد آئے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کب تک بیمار امام، مطلب کب سے کب تک یہ اچھا ہے کہ اب ہم جب دائم المریض نہیں اور ہمیشہ بیمار نہیں مانتے تو کب تک؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی بیماری جو مختلف تاریخ اور مختلف جو ہے وہ روایتوں کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ سب سے زیادہ آپ کی بیماری کا جو عالم تھا وہ شب عاشور، روز عاشور اور عصر عاشور، اور کہہ لیجئے امام حسین کی شہادت کے بعد کچھ مدت کے لیے۔ اچھا مدینہ سے جب سفر شروع کیا تھا اس وقت وہ حالت نہیں وہ کہیں اس کا ذکر، روز یعنی شب عاشور لے لیجئے، شب عاشور سے اور پہ 9 محرم لے لیجئے، 9 محرم، 10 محرم، شب شان غریباں قریب آتے اس سے پہلے، یعنی
یعنی جو لمحہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان ہونے کا ہے، صدا استغاثہ کا ہے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد کا ہے، خیموں کے لوٹے جانے کا ہے، امام سجاد علیہ السلام کو قتل کیے جانے، کیونکہ جب اسباب لوٹے جا رہے تھے خیمے کے، تو اس وقت میں عرض کروں کہ شمر ملعون جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں آیا ہے اسباب لوٹنے کے لیے، جب اس خیمے میں آیا کہ جس خیمے میں امام سجاد علیہ السلام غشی کے عالم میں بستر کے اوپر تھے، بلکہ آپ جو ہے وہ بستر سے جو ہے وہ نیچے آ چکے تھے اسی اسباب کے لوٹے جانے کی بنا پر، تو بعض لوگوں نے کہا شمر سے کہ یہ جوان، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 23 سال یا 24 سال کی جو کربلا میں تھی، تو کہا کہ میں آپ کہو تو میں قتل کر دوں، امام سجاد علیہ السلام کے لیے کہا، تو شمر نے کہا بھی قتل کر دو۔ اتنے میں عمر سعد آ گیا، ملعون عمر سعد۔ جب عمر سعد آیا تو اس نے دیکھا اس عالم میں کہ بیمار ہے اور اس کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، قتل کرنے دیا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر ملعون عمر سعد نے شمر کو روکا کہ یہ جوان بیمار ہے، ان کو اس کی حال پہ چھوڑ دو۔ حمید ابن مسلم راوی بھی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی اس منظر کو دیکھا، کچھ لوگ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، میں نے کہا کہ اس کی بیماری تو خود اس کو مار دینے کے لیے کافی ہے، تم لوگ کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کی جان کی حفاظت کا جو سبب بنا وہ بیماری امام علیہ السلام ہے، کہ اگر امام بیمار نہ ہوتے تو پہلے تو خود آپ کو جنگ کرنے کے لیے آنا پڑتا، آپ کے اوپر واجب بھی تھی، واجب ہو جاتا، اور دوسرے یہ کہ پھر یہ کسی صورت میں امام علیہ السلام کو نہ چھوڑتے، بالکل۔ تو یہ مقصد امام حسین اور شہادت امام حسین کا ایک حصہ تھا، اسے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، مطلب جب بھی کربلا کا ذکر ہوگا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو یہ واقعہ وہاں پر ضرور موجود ہوگا۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ بیماری امام سجاد علیہ السلام قربانی امام حسین کا ایک جز اور ایک حصہ، اور اسے اہم ترین حصہ، اور اسے مشیت پروردگار کے عنوان سے دیکھا جائے گا، اسے کوئی اتفاقی بیماری نہیں کہی جائے گی، نہ یہ کہ اب یہ مسلسل اس کے بعد یعنی ہمیشہ بیمار رہے یا اس طرح سے نہیں، اس کے بعد بھی واقعات کئی بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں اور جاننا ضروری ہے کہ قیام امام حسین علیہ السلام کو امام سجاد کی زندگی کے آئینے میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، مطلب اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ کس طرح سے امام حسین بہت ہی یعنی طولانی عمر امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں 35 سال کا عرصہ اس کے بعد یعنی کربلا کے بعد 35 سال امام نے زندگی گزاری ہے، سن 60 ہجری میں امام حسین، سن 61 کے لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور 95 میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے، تو اس طرح سے تقریباً جو ہے وہ 35 سال۔ تو امام کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، خود شہادت امام حسین اور قیام امام حسین کو زندہ رکھنے کے عنوان سے تو بہت سے اسباب نظر آئیں گے، مثلا سارا دار و مدار اور ساری چیزیں انہی کے اوپر پھر آ جاتی ہیں امام سجاد علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ آپ باقاعدہ کربلا میں موجود رہے اور اسیر ہو کر کے ان تمام منزلوں سے آپ کو گزرنا پڑا کہ جہاں پر اسیران کربلا کو سختیوں میں رکھا گیا، اور ان سب کی جو ہے وہ اسیری کو آپ نے دیکھا، آپ پر بھی ظلم ہوا آپ کے اوپر، تو اس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنے بابا کی قربانی کو اور ان کے اہداف و مقاصد کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلا جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو کچھ آپ نے کیا، وہ یہ کہ شہادت امام حسین کو یاد کر کے ہمیشہ گریہ کرنا۔ اچھا، کرتے رہتے تھے گریہ کرنا، یعنی اس گریے سے، کیونکہ ایک ایسا زمانہ ایسا آ گیا تھا امام سجاد علیہ السلام کے دور میں کہ بنی امیہ نے ہر طرح سے بنی ہاشم کو اور اہل بیت پیغمبر کو بالکل جو ہے وہ ایک طرف کر دیا تھا، اور لوگوں کو ان کی طرف جانے سے روک دیا گیا تھا، اور لوگ بھی جو ہے ان سے دور تھے۔ تو اب امام کیا کرتے؟ بہت سے ایسے قدم اٹھائے امام نے کہ جو آپ اپنے بابا کی قربانی اور خود امام حسین کی قربانی کی شہادت کو یاد کو، اہداف مقاصد کو زندہ رکھیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ گریہ کیا، اور یہ گریہ با مقصد گریہ تھا، صرف
باپ کی شہادت پر گریا نہیں تھا، یعنی وہ غم کی وجہ سے نہیں تھا، مقصد تھا، غم تھا، اسی کے ساتھ مطلب کبھی کبھی ہم روتے ہیں، گریا کرتے ہیں کہ ہمیں پریشانی ہوئی ہے، مصیبت ہوئی ہے، جی، لیکن اگر وہی رونا مقصد بن جاتا ہے، ہدف بن جاتا ہے. حسن تم اچھی بات کہا کہ خود رونے کو آپ نے مقصد بنا لیا تھا، با مقصد گریا تھا آپ کا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں، اسی لیے آپ نے جو قدم، ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ کہ آپ چاہتے تھے کہ اسی طریقے سے امام کی قربانی کو لوگوں تک اور امام کے قیام کو زندہ کیا جائے، کہ آپ کہیں شرکت نہیں کرتے تھے کسی خوشی کے پروگرام میں یا کسی جگہ پر، لیکن آپ شرط رکھتے تھے کہ اگر اس پروگرام میں امام حسین کے مجلس اگر رکھے تو ہم شریک ہوں گے. اچھا، یہ اوکے، اس طرح کی روایت بھی موجود ہے، اس طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں. تو چاہنے والے نے مثلاً اپنے ہاں شادی کا پروگرام ہے، مولا کو ہر چاہتا ہے انسان کے جو وہ مولا آئے. تو مطلب یہ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج ہم مجلس بپا کر رہے ہیں، یہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت، بے شک ان کی جو سیرت ہے، یعنی ایک نصرت امام. نصرت امام یعنی یہ کہنا کہ ہم امام حسین کے قیام اور امام حسین کے شہادت کو ہم نہ اپنی خوشی میں فراموش کرتے ہیں، نہ اپنے غم میں فراموش کرتے ہیں. اور امام سجاد علیہ السلام نے یہی طریقہ اسی لیے اختیار کیا. اب جا کے آپ نے پھر اس کے بعد مثلاً جس وقت آپ کے پاس کھانا پانی لا کے رکھا جاتا ہے تو آپ پانی دیکھ کر کے، کھانا دیکھ کر کے گریا فرماتے ہیں. اچھا، ایک بار نہیں، ہمیشہ جب بھی آپ کے سامنے لا کے پانی رکھا جاتا ہے اتنا گریا کرتے ہیں کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کتنا روئیں گے. اس پر امام علیہ السلام کہتے ہیں بنی امیہ نے میدان کربلا میں تمام جانوروں کو، تمام درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے پانی کو آزاد رکھا تھا، مگر خاندان بنی ہاشم کے لیے، میرے بابا حسین کے لیے، میرے گھر کے جوانوں کے لیے پانی بند رکھا تھا. میں کیسے نہ روؤں؟ ہاں، یہ پانی آیا تو آپ نے گریا کیا. یا وضو کے لیے پانی رکھا جاتا تھا، پانی دیکھتے تھے آپ گریا کرتے تھے. مدینے کی گلیے سے جب آپ نکلتے ہیں، اب دیکھیں ایک ایک مرحلے پر زندگی کے امام کس طریقے سے کربلا کو اور شہادت امام حسین کو لوگوں کے ذہنوں میں باقی رکھنا چاہتے ہیں. یعنی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حیات میں امام نے کربلا کو یاد کیا، اور لوگ جب پوچھتے تھے تو بیان کرتے تھے، فوراً اس کو بیان کرتے تھے. یعنی کوئی موقع نہیں چھوڑا ہے. گلی میں جب آپ گزر رہے ہیں، قصاب کی دکان دیکھی، آپ دکان پر چلے گئے، اس سے پوچھا کہ کیا بھائی تم نے اس دمبے کو، بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اب یہ کیا، یہ تو دستور ہے، مگر یہ کیوں امام علیہ السلام پوچھ رہے ہیں؟ یہ اس کے ذریعے سے امام کی یاد تازہ کریں. اور وہ کہتا ہے کہ میں کبھی کوئی دمبا بکری ذبح نہیں کرتا ہوں جب تک پانی نہ پلاؤں. تو اس وقت آپ کربلا کو رخ کرتے ہیں، امام حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، امام کی مظلومیت کو. اس طرح سے لوگوں کو، تمہیں معلوم ہے کہ تم بکریوں کو پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے ہو، مگر میرا بابا کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا. اس کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ وہ بنی امیہ کے بڑے ظالم تھے کہ جنہوں نے خاندان بنی ہاشم، نواسے پیغمبر امام حسین علیہ السلام کے اطفال اور جوانوں اور اصحاب کے اوپر پانی بند رکھا اور انہیں پیاسا ذبح کیا. یہ اس طریقے سے آپ نے امام حسین کی قربانی کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا ہے. یہ کہنا یہاں پر بہت آسان ہوگا کہ زندگی کے ہر لمحے میں مقصد کربلا کو انہوں نے زندہ رکھا ہے. اچھا، ایک چیز اور یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر آپ کا یہ جواب مکمل ہو چکا ہے، کہ اسیران کربلا میں امام سجاد علیہ السلام کا بعنوان قیدی ہونا، ایک قیدی کی زندگی سے کیا اثر پڑا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو کس طرح سے باقی رکھا گیا؟ ہاں، یعنی یہ بھی اثرات ہم جان سکتے ہیں، کس طرح کے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنے ناظرین کے لیے بھی واضح کر دوں کہ اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا تھا، کافی تھا. بچوں کو، عورتوں کو. امام سجاد علیہ السلام اس وقت بیمار تھے اور بیماری سے اٹھے تھے تو ابھی بہرحال نحیف و لاغر ہیں تو پورے طریقے سے شفا نہیں ملی، لیکن بیمار تھے تو ان کو قید نہ کیا جاتا اور ان کو بھیج دیا جاتا، یا امام نہ ہوتے قیدیوں میں. خدا نے جس طریقے سے بیماری کو ایک مصلحت کے طور سے
قیام امام حسین کا حصہ قرار دیا، اسی طریقے سے امام علیہ السلام کو قید میں نہ رکھ، تو قید میں رکھا جانا اور قیدی کے عنوان سے اسیروں میں ہونا، کیا اس کے بھی کوئی اثرات ہیں؟ یقیناً اس کے اثرات ہیں، یقیناً اس کے اثرات ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ان تمام مرحلوں میں امام سجاد علیہ السلام قید ہو کر کے قیدی کے عالم میں جو شہادت حسین اور قیام امام حسین کا پیغام دیا ہے اس عالم میں، اس عالم میں اگر آپ آزاد ہوتے اور قیدی نہ ہوتے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا. اس کا اثر اور آپ کو قیدی بنا کے ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں بیڑی، گلے میں طوق، وہ بھی ایسا کہ جو نہیں فلاگر کانٹے دار، اس کو اس مظلومی کے عالم میں قرار دیا جائے اور اس کے بعد لوگ انہیں دیکھیں اور سوال کریں، اور امام اس عالم میں جب امام حسین کی شہادت کے اہداف و مقاصد کو بیان کریں تو ان کے اوپر ایک مثبت اثر پڑے گا، اور اس طرح سے امام حسین کی قربانی کو لوگ جو ہے صحیح طور سے سمجھ سکیں گے کہ ہاں یہ مظلوم لوگ ہیں، مظلوم گروہ ہے کہ جن کے سرپرستوں کو کربلا میں قتل کیا گیا ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے ناظرین، آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ کربلا کی جنگ میں ہار اور جیت کا اگر ہم فیصلے کی بات کریں تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح سے اسے پیش کیا ہے کہ کون ہارا کون جیتا؟ اچھا سوال، کیونکہ اس کے بعد تو لوگ خوشی منا رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام اب بعنوان قیدی قافلے میں موجود تھے. تو کس طرح سے اس کو صاف کیا ہے کہ جو ہماری شہادت پیش کی گئی ہے ہمارے خاندان کی، یہ حق ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں ناظرین اکرام، میں خدمت میں عرض کروں، آج بھی ہر انسان جو بھی قربانی دیتا ہے، کسی بھی چیز کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو یا جان کی قربانی ہو، جنگ ہو، جہاد ہو، جو بھی ہو، اس میں ظاہری طور سے کامیابی کو کامیابی نہیں کہا جاتا ہے جب تک کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ میں نے جس مقصد کے لیے مال لٹایا ہے، جی بالکل، جس ہدف کے خاطر میں نے اپنی جان دی ہے، اگر وہ ہدف حاصل ہو جاتا ہے، وہ مقصد مل جاتا ہے، تو وہ انسان کامیاب کہا جاتا ہے، چاہے اس کی جان ہی چلی جائے. آج دیکھیے حکومتیں ہیں، قومیں ہیں، وہ اپنے قوم اور قبیلے کے جوانوں کی قربانی دیتے ہیں. ملک اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے کتنے جو ہے وہ سربازان اور کتنے جوانوں کو قربان کرتے ہیں، اور وہ جان دیتے ہوئے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر ان کو ہمیشہ کامیابی کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں شکست کھا گیا ہوں. تو مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے آیا ہم کو اس عمل سے اپنا غرض، اپنی مقصد حاصل ہوا یا نہیں حاصل ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام تو پہلے ہی یہ کہتے چلے آ رہے تھے مدینے سے کہ میں جس مقصد کے، اسی مقصد کو پہلے آپ نے اعلان کر دیا تھا. جنگ تو تھی ہی نہیں، حکومت تو مقصد ہی نہیں تھا، اور اقتدار حاصل کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا. مقصد کیا تھا کہ جس دین کو میرے نانا نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، آج اس دین کو پامال کیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کی سنت کو اور اپنے بابا کی سنت کو زندہ کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے، چاہے میری جان چلی جائے. اس میں یہ امام حسین علیہ السلام نے یہ مقصد اپنا اعلان کیا. اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ دیکھیں جب کربلا کی جنگ ہو گئی، بھلے اسیر کر لیے گئے اہل بیت اور ان کو قیدی بنایا گیا، دربار یزید میں، دربار ابن زیاد میں لایا گیا، سب کچھ ہے، تو یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا امام سجاد علیہ السلام جیتنے اور کامیابی کی حالت میں ہے، اہل حرم شکست کی حالت میں ہے، یا یہ کہ فاتح بن کر کے کوفہ اور شام میں آئے ہوئے ہیں. تو یہاں پر یقیناً امام سجاد علیہ السلام اگرچہ وہ مظلوم ہیں، اسیر ہیں، اور ان کے رشتہ داروں کو قتل کر دیا گیا، بھائیوں کو، بھتیجوں کو قتل کر دیا گیا، مگر چونکہ امام حسین نے جس مقصد کے خاطر قربانی دی تھی، وہ قربانی کا مقصد حاصل ہو گیا. مقصد کیسے حاصل ہوا؟ میں ایک روایت عرض کروں اس سلسلے میں کہ ابراہیم ابن طلحہ، یہ طلحہ وہی ہے کہ جنگ جمل میں مولا کائنات کے
تو ہاں تو ابراہیم اس کا بیٹا شام میں موجود تھا اس وقت جی، اور امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام قیدی بنا کے شام لائے گئے ہیں، جی، اہل حرم کو بھی شام لایا گیا۔ تمام خبر یہ پہنچ گئی کہ بنی ہاشم کو قیدی بنا کر کے اور ان کے تمام جوانوں کو، مردوں کو قتل کر دیا گیا یہاں۔ تو جتنے بنی امیہ والے تھے، جتنے دشمن اہل بیت، ان کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ اس کو بڑی کامیابی کو عنوان سے دیکھ رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو چونکہ اپنے باپ کو جنگ جمل میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے گروہ کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا کہ ان کی نگاہ میں قتل ہونا شکست ہے اور زندہ رہنا جو ہے وہ فتح ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آئیے امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے، سارے بنی ہاشم کو کربلا میں تحقیق کر دیا گیا، ان کا ایک وارث امام زین العابدین آج وہ قیدی بنا کر کے لائے گئے ہیں، چلو بہترین موقع ہے پوچھنے کا۔ اور آیا وہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا اسی عالم میں، اور کہتا ہے کہ بتاؤ کہ اب بتاؤ کہ کون جیتا اور کون ہارا امام سجاد علیہ السلام سے ایسے موقع پر۔ اچھا، یہ دربار کے اندر آ کے پوچھ رہا ہے یا ملاقات کر کے؟ ملاقات دربار سے باہر کا واقعہ ہے کہ جب راستے میں دیکھا تو آیا اور اس کے بعد پوچھا کہ اب یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، یہ پوچھتے بھی ہیں، یہ جواب آج پہنچ جائے گا امام جی ہاں۔ تو خود ابراہیم ابن طلحہ، جو طلحہ کا بیٹا امام سجاد علیہ السلام، کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں مارا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیٹے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام، گویا جو ہے وہ ابھی پوتا، جی، اور امام سجاد علیہ السلام کے دادا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس سے رشتہ وہاں، تو موقع اچھا تھا، اس نے کہا چلو اس وقت پوچھ لیتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا، کیونکہ اس وقت تو کہہ نہیں سکتے کہ کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم سب ان کو قتل کر کے آئے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون ہارا اور کون جیتا تو تم اس وقت پوچھنا کہ جس وقت مسجدوں سے گلدستہ اذان سے اذان کی آواز آئے اور اقامت کی آواز بلند ہو تو سمجھ لینا کہ میں جیتا، میرا بابا جیتا، خاندان بنی ہاشم والے جیتے، خدا والے جیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو سمجھ لو کہ بنی امیہ جیتا ہے، تم جیتے ہو۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، مسجدوں سے بھی آ رہی ہے، مسجدوں کے علاوہ دوسرے جگہوں سے بھی آ رہی ہے، بلکہ اس اذان کو آج اتنا شہادت امام حسین علیہ السلام نے مضبوط کر دیا، مستحکم کر دیا کہ اب اسے کوئی بھی دبانے والا نہیں ملے گا۔ تو امام سجاد نے یہ معیار بتایا، یعنی مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین، خدا کے دین کو بچانا، عبادت پروردگار کو باقی رکھنا۔ اگر آج عبادتیں ہو رہی ہیں تو یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ تو اس سے امام حسین علیہ السلام کی جیت اور خداوند عالم کے گروہ کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے۔ بے شک مولانا صاحب، اگر آج ہم لوگ انسانیت کی بات کر رہے ہیں اور دین کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے عظیم قربانی پیش کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے۔ مولانا صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ دربار ابن زیاد میں خطبہ امام سجاد علیہ السلام کی روشنی میں مقصد امام حسین علیہ السلام اور قیام امام حسین علیہ السلام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے خطبہ دیا تھا ابن زیاد کے دربار میں، وہ ذرا سا بیان فرمائیں۔ یہاں دیکھیں بہت ہی طولانی یہ بات ہے کیونکہ امام سجاد علیہ السلام پیغام کے طور پر آپ یہاں جی یقیناً امام سجاد علیہ السلام کے بیانات میں اہم ترین بیانات شہادت اور قیام امام حسین علیہ السلام سے متعلق دیکھنا ہے تو وہ خطبے ہیں کہ جو آپ نے دربار ابن زیاد میں، کوفہ میں دیا ہے، اور شام کے دربار میں یزید کے سامنے دیا ہے۔ یہ 2-3 خطبے ہیں کوفے میں جو بہت اہم ہے۔ کوفے میں آپ نے 2 خطبہ دیا ہے۔ ایک خطبہ وہ ہے کہ جب آپ کو کوفہ وارد کیا گیا ہے تو کوفے میں ایک طرف ایک شہر کے ایک طرف اہل حرم کو ٹھہرایا گیا تھا اور وہاں پر بہت سے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا تماشا دیکھنے کے لیے۔ کوفے والے آئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے ایسے موقع پر جو دربار سے ہٹ کے ہے۔ یہ
شہر کوفہ میں آپ نے خطبہ دیا کہ جب لوگ آئے آپ کو دیکھنے کے لیے، دربار کے باہر کہہ سکتے ہیں، دربار کے باہر کہہ لیجئے، دربار کے باہر کہہ لیجئے، تو لوگ آئے ہیں، قافلہ آیا تماشا دیکھنے کے لیے، لوگوں کو جمع کیا گیا اور آیا اہل حرم ہے۔ تو اس وقت ایسے موقع پر جب امام علیہ السلام آئے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کو، جو لوگ وہاں تھے اور شور کر رہے تھے، تو ان کو خاموش کیا، اور خاموش کرنے کے بعد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو نہیں پہچانتا ہے، فانا علی ابن الحسین، وہ جان لے کہ میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں، المذبوح بشط الفرات، وہ حسین کہ جس کو فرات کے کنارے ذبح کر دیا گیا، بغیر کسی خطا کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، بتاؤ کہ تم لوگوں نے میرے بابا کو بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے بلا کر کے دھوکہ دیا۔ اور اس کے بعد جو ان کی اتنی سرزنش کی کہ ملامت کی کہ بہت سے لوگ گریہ کرنے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے فرزند رسول، ہم اب آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جس کے ساتھ کہیں گے جنگ کریں گے، جس کے ساتھ کہیں گے صلح کریں گے۔ اس طرح سے امام نے ان کے ذہنوں کو بیدار کیا، تو انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، امام حسین علیہ السلام کو بے خطا اور بے گناہ قتل کیا گیا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہم تمہارے مکر و حیلہ کو جانتے ہیں اور فریب سے واقف ہے، اب ہم تمہارے فریب میں نہیں آنے والے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ جو آپ نے دیا ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں، جب اہل حرم کو لا کے کھڑا کیا گیا تمام، تو ابن زیاد کی نظر پڑتی ہے امام سجاد علیہ السلام کی طرف اور کہتا ہے یہ جوان کون ہے؟ اس کو یہ خبر دی گئی تھی کہ سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، مگر جب یہ امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا تو سب سے پہلے نظر ٹھہری، پوچھتا یہ کون ہے؟ امام سر جھکائے ہوئے تھے۔ اب یہاں امام سجاد علیہ السلام وہ بیمار نہیں ہے، اب یہاں اس بیماری کے عنوان سے نہیں دیکھا جا سکتا امام سجاد، اگرچہ بیماری کا اثر کمزوری، نحیف ہونا اور لاغر ہونا اس کے اثرات ہیں، کہ ابھی بیماری کے اثرات۔ تو امام سجاد علیہ السلام جب اس نے دوبارہ کیا کہ تمہارا نام کیا ہے، تب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ انا علی ابن الحسین، میں علی ابن حسین امام زین العابدین ہوں۔ تو کہتا ہے کہ کیا خدا نے علی ابن الحسین کو کربلا میں قتل نہیں کیا؟ اب یہاں دیکھیں، یہاں دو چیز، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بھی بچانا ہے اور اس کے اس برے اور عقیدے فاسد کی تشریح بھی کرنا ہے امام علیہ السلام کو۔ تو امام علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ جن کو کربلا میں لوگوں نے شہید کیا ہے، آپ نے تاکید کی، جن کو لوگوں نے، خدا نے نہیں، لوگوں نے شہید کیا، وہ میرے بھائی تھے اور لوگوں نے قتل کیا ہے، اللہ نے قتل۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے قتل کیا ہے۔ تو امام نے جواب دیا قرآن کی آیت سے کہ جس وقت لوگوں کی روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی جس وقت وہ حالت طبیعی میں ان کی موت ہوتی ہے، تو اللہ ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ امام یہ جواب دینا چاہتے تھے کہ جس وقت خود لوگ مرتے ہیں اپنی موت، تو اللہ ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ان کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے ان کو مارا ہے۔ تو وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر کے تو اس کو بڑا یہ ہوا کہ ابھی بھی یہ میرے سامنے جواب دینے کی جرت رکھتے ہیں، لہذا اس نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر تھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آ کر کے دفاع کیا، اور اس طرح سے یہ پورا مطلب اس وقت اس نے ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا تو اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے آتی ہیں، ایک بار پھر سے جناب زینب سلام اللہ علیہ امامت کو بچا رہی ہیں، دین خدا کو بچا رہی ہیں۔ بے شک یہاں آ کر کے آپ جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں اور لپٹ جاتی ہیں کہ اگر قتل کرنا ہے تو مجھے پہلے قتل کرو۔ بہرحال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام محفوظ رہتے ہیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ شام کے دربار میں وہاں ایک طولانی خطبہ بھی ہے اور ایک مفصل جو ہے وہاں یزید جو ہے وہ اپنے تمام جو درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو ہے اپنے فتح کا اعلان کر رہا ہے، سب کچھ ہے وہ، اور اپنے جو ہے وہ کسی دربار کے خطیب کو کہا کہ جائے وہاں، جب جا کے برا بھلا کہا، امام سجاد علیہ السلام نے بھی اجازت چاہے کہ مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں بھی جا کر کے، اجازت نہیں دے رہا تھا جانے کے لیے، مگر اس کے بیٹے نے اور درباریوں نے کہا کہ کیا جائیں گے، بولنے دیں، کیا بولیں، کہا نہیں میں جانتا ہوں۔ آخر اجازت ملی، گئے اور آپ نے جو ہے وہ
خطبہ حمد و الہی کے بعد خطبہ شروع کیا اور اس کے بعد کہا انا ابن منا انا ابن زمزم و صفا، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں. اس طرح سے کرتے 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 آپ نے جو اپنے آبا و اجداد کے فضائل کو بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شام وہ علاقہ ہے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کے کمالات سے لوگوں کو دور رکھا گیا تھا. یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں مشہور کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جب سجدے کی حالت میں شہادت کی خبر لوگوں کو ملی تو پوچھا تھا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہ وہ شام ہے جہاں ضروری تھا کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے خطبے کے ذریعے سے اہل بیت کے کمالات کو بتائیں. اسی لیے سب سے پہلے آپ نے وہاں کہا ہم اہل بیت کو خداوند عالم نے کچھ ایسی خصوصیتیں دی ہیں جو کسی کو خصوصیت نہیں دی. جعفر طیار ہم میں سے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں. اور اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پورا خطبہ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کوفے کو ہلا کے رکھ دیا اور اس کے بعد جو کہا کہ میں اس کا بیٹا. یعنی اس طرح سے جو ہے وہ تمام فضائل کو بیان کیا اور اس کے بعد رسول اللہ کے کمالات کو بیان کیا، مولا کائنات کے کمال کو، امام حسن کے کمال کو اور امام حسین کے کمال کو، اور اس کے بعد امام حسین کے شہادت اور آپ کی جو مظلومیت کو بیان کیا. تو لوگوں نے جب سنا تو دربار میں رونے کی آواز آنے لگی، چیخ مار کے رونے کی آواز آنے لگی اس میں. اور خود جو مؤذن تھا، جو اذان دینے والا تھا، اس نے جو ہے وہ کہا کہ تو نے تو کہا تھا کہ کسی خارجی کو قتل کرنے کے لیے فوج بھیجی گئی ہے اور کسی خارجی کا یہ قافلہ آیا ہے یہاں پر، یہ تو فرزند پیغمبر ہیں. اور اسی دربار میں وہ یہودی بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا یا امام سجاد علیہ السلام کے خطبے سے کہ یہ تو کچھ کوئی اور ہیں، یہ خارجی نہیں ہیں، یہ تو خاندان رسالت کے فرد لگتے ہیں. سماج کو دھوکہ دے کر کے مارا گیا اور لوگوں کو نہیں بتایا گیا. امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کے ذریعے جی جو ہے تو دیکھیں کہ جب وہ یہودی میں بس 2 جملوں میں یہودی نے پوچھا کہ کس کے بیٹے، کیا نام ہے، کس کے بیٹے ہیں؟ کہا امام حسین کے. کون حسین؟ کہا فرزند رسول. کہا ماں کا کیا نام تھا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہی فاطمہ جو رسول کی بیٹی تھیں. تو کھڑا ہو گیا. کہا جناب موسیٰ کے آثار و نشانیوں میں سے اگر آج ہمارے درمیان کوئی ایک چیز ہوتی یا کوئی ان کے آثار ہوتے تو ہم اس کے پرستش کرتے، پوجا کرتے اس کی. یعنی کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا ہم اس کا اتنا احترام کرتے. اگر ہمارے تم نے کل رسول اللہ کے اوپر ایمان لائے اور لانے کے بعد انہی کے بیٹے کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے اٹھا اور چلا گیا. یزید نے جو ہے وہ کہا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور اس کو بھی قید میں ڈالنے کے لیے دھمکی دی گئی. یہ سب تو یہاں پر دربار شام میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے زندہ کیا اور اہداف اور مقاصد کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا. اگر خطبہ امام سجاد علیہ السلام نہ ہوتا اور امام سجاد علیہ السلام اسیروں میں نہ ہوتے تو یہ امام حسین کی قربانی، اس کے اہداف اور مقاصد کو لوگوں تک نہ پہنچایا جا سکتا. مولانا صاحب یوں تو بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج امام سجاد علیہ السلام کی روشنی میں ان کے مقصد کے تحت آپ نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ہم تک پہنچایا. اس کا ذکر آج آپ نے اپنے بیان کے ذریعے کیا. بہت شکریہ. انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے سے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کو کیسے دیکھتے ہیں بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. ناظرین، آج ہم لوگوں نے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں مقصد امام حسین علیہ السلام کو کیسے آگے بڑھایا گیا ہے اور مقصد کربلا کو امام محمد باقر علیہ السلام نے کیسے ہم تک پہنچایا ہے یا اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. برائے کرم آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کل کے ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا اور ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 5ویں امام قیام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. دیکھتے رہیے چینل وین. بہت شکریہ. لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین